جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی رہنما ہے اسد کیسر صاحب وہ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ 27ویں آئینی ترمیم پیش بھی ہوئی، پاس بھی ہوئی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بہت افسوس ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جس طرح پاس ہوئی، اور آپ نے دیکھا کل سینٹ میں جو دو جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کی دو لوگوں کو جو ہے نا زور اور زبردستی سی یا لالچ سی یا جس طرح سے اس کو برائب کیا گیا اور اس کو لا کے ووٹ حاصل کیا گیا، تو کیا آئینی ترامیم اس طرح ہوتے ہیں؟ آئین کی جب بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ ہوتی ہے، دنیا میں رواج ہے کہ اس کے اوپر ایک براڈر بیس ڈسکشن ہوتی ہے، کنسنسس ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ بائی میجارٹی نہیں ہوتی، بائی کنسنسس ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پورے ملک کے لیے قانون بنانا ہوتا ہے، آئین بنانا ہوتا ہے۔ تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور 27ویں آئینی ترمیم ہوا یہ صرف اشرافیہ کی رائے ہے، اور اشرافیہ نے اپنی مراعات اور اپنے آپ کو امیونٹی دینے کے لیے، اور خاص کر صدر نے جو اپنے لیے امیونٹی کی ہے، تو یہ قابل افسوس ہے۔ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ کیا آپ کا علیہ عمل ہوگا، احتجاج کیا جائے گا، کیا کس طرح؟ دیکھو، ہمارے پاس جتنی اپرچونٹیز ہے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا پورا احتجاج ریکارڈ بھی کریں گے اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، عدالت بھی جائیں گے، وکلاء سے مشورہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا احتجاج بھی ہوگا اور عوام کے پاس بھی جائیں گے، اور ہم تمام جمہوریت پسند لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ صرف تحریک انصاف کا کام نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کام ہے۔ اس ملک کو جنگل کا قانون میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کے لیے، ملک میں آئین کی بحالی کے لیے اور قانون کی علمبرداری کے لیے پوری قوم نکلے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ قانون جو ہے وہ باہمی مشاورت اور رائے سے جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے، لیکن جو 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی گئی ہے وہ جو ہے اس میں مشاورت شامل نہیں ہے، اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف ہر فورم پر اس آئین کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائے گی، اور ان کے مطابق وکلاء کے ساتھ مشاورت ان کی جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عدالت میں بھی اس کو چیلنج کیا جائے۔